کراچی کی پرانی گلیوں میں واقع ایک چھوٹے سے اسکول میں نئی بھرتیاں ہو رہی تھیں۔ ہیرا ایک سنجیدہ مزاج اور باوقار لڑکی گزشتہ 3 سال سے وہاں اردو پڑھاتی تھی۔ زندگی اس کے لیے سیدھی سادہ اور خاموش تھی، لیکن اندر کہیں ایک خلا تھا جسے وہ خود بھی سمجھ نہ پائی تھی۔ پھر ایک دن اسکول میں ایک نیا استاد آیا۔ اس کا نام عمیر تھا۔ وہ عمر میں ہیرا سے کچھ بڑا لگتا تھا، مگر چہرے کی شفافیت اور لہجے کی نرمی اسے دوسروں سے مختلف بناتی تھی۔ عمیر بہت کم بولتا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا کرب تھا، جیسے وہ وقت کے کسی بھید کو سینے میں چھپائے ہوئے ہو۔ ہیرا نے شروع میں زیادہ دھیان نہ دیا، لیکن جب بھی وہ اسکول کی راہداری سے گزرتی، وہ محسوس کرتی کہ عمیر کی نظریں اس پر کچھ دیر کے لیے ٹھہر جاتی ہیں۔ وہ نظر نہ بے ادبی تھی، نہ محبت بھری، بس کچھ ایسی تھی جو دل میں سوال پیدا کر دیتی۔ کئی دن گزرے۔ ایک دن لائبریری میں، جہاں اکثر ہیرا تنہا بیٹھ کر پرانے ناول پڑھا کرتی تھی، عمیر خاموشی سے آیا اور بولا، "آپ کو پرانی چیزوں میں دلچسپی ہے؟" ہیرا نے مسکرا کر کہا، "شاید اس لیے کہ نئی چیزوں میں جذبات کم ہوتے جا رہے ہیں۔" عمیر کچھ دیر خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، "کبھی کبھی پرانی چیزوں میں وہ سچائی چھپی ہوتی ہے جو نئے وقت میں کہیں گم ہو چکی ہے۔" وہ چلا گیا۔ ہیرا اس کی باتوں سے الجھ گئی۔ اس کی شخصیت میں کچھ ایسا تھا جو بے چین کرتا تھا، جیسے اس کے لفظوں کے پیچھے کوئی کہانی ہو۔ اسی رات ہیرا نے اپنی ماں کی پرانی الماری کھولی۔ وہاں اسے ایک پرانا خط ملا جو شاید برسوں سے کسی کتاب میں دبایا گیا تھا۔ خط پر لکھا تھا، "اگر کبھی میری بیٹی جوان ہو اور اسے وہ آنکھیں ملیں جو تمہارے جیسی ہوں، تو سمجھ لینا کہ وقت نے اپنا بدلہ پورا کر دیا۔" ہیرا نے خط کو حیرت سے پڑھا، لیکن کچھ سمجھ نہ آیا۔ وہ صرف اتنا جانتی تھی کہ عمیر کی آنکھوں میں وہی اداسی ہے جو اس خط کے لفظوں میں چھپی تھی۔ کہانی اب سادہ نہ رہی۔ کچھ تھا جو وقت کے پردے میں چھپا تھا، کچھ ایسا جو ہیرا کی زندگی بدلنے والا تھا۔ اس خط نے ہیرا کے دل میں ایک بے چینی سی بھر دی تھی۔ وہ پوری رات سو نہ سکی۔ صبح جب اسکول پہنچی تو عمیر پہلے سے موجود تھا۔ لائبریری کے ایک کونے میں بیٹھا ایک پرانی کتاب پڑھ رہا تھا۔ ہیرا نے ہمت کر کے اس کے قریب جا کر پوچھا، "آپ کو پرانی چیزیں اتنی کیوں پسند ہیں؟" عمیر نے ایک لمحے کو نظریں اٹھائیں، جیسے کوئی پرانی یاد ابھر آئی ہو، پھر آہستہ سے بولا، "کیونکہ پرانی چیزیں سچ بولتی ہیں۔ نئی باتیں تو بس وقتی ہوتی ہیں اور وقت کے ساتھ بدل جاتی ہیں۔" ہیرا نے دل میں محسوس کیا کہ یہ جملہ کسی خاص تجربے سے نکلا ہوا ہے۔ وہ چپ ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد اسکول کی ایک فائل ڈھونڈتے ہوئے ہیرا کو عمیر کی جمع کرائے گئے کاغذات میں ایک پرانی تصویر نظر آئی۔ تصویر میں ایک مرد اور عورت کھڑے تھے۔ مرد کے چہرے پر وہی آنکھیں تھیں، وہی کرب جو آج عمیر میں نظر آتا تھا۔ ہیرا نے تصویر اپنی ماں کی پرانی تصویروں سے ملائی اور ایک چونکا دینے والی بات سامنے آئی۔ اس تصویر میں کھڑی عورت ہیرا کی ماں تھی اور وہ مرد کوئی اور نہیں، عمیر کا باپ تھا۔ اس لمحے ہیرا کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ دل میں سوالوں کا طوفان آ گیا۔ اگلے دن وہ سیدھا عمیر کے پاس گئی اور وہ تصویر اس کے سامنے رکھ دی۔ عمیر نے تصویر کو غور سے دیکھا اور خاموشی سے کہا، "بالآخر تم نے دیکھ ہی لیا۔" ہیرا کی آواز کانپ رہی تھی، "یہ سب کیا ہے؟ میری ماں اور تمہارے والد کا کیا تعلق تھا؟ کیا رشتہ تھا ان کے بیچ؟" عمیر نے گہری سانس لی، جیسے برسوں سے بند دروازہ کھولنے لگا ہو۔ "تمہاری ماں میرے باپ کی پہلی محبت تھی۔
وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن حالات نے انہیں جدا کر دیا۔ میرے باپ نے کسی اور سے شادی کی، تمہاری ماں نے بھی زندگی کو قبول کیا، لیکن ان کا دل کبھی جدا نہ ہو سکا۔ ہیرا حیرت سے سنتی رہی۔ عمیر نے بات جاری رکھی۔ میں بچپن میں اکثر اپنے باپ کو تمہاری ماں کے ساتھ تصویروں میں دیکھا کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی اداسی تھی جو اب تمہارے چہرے پر ہے۔ ہیرا کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی، دکھ، حیرت اور ایک انجانی سی قربت، جیسے وہ دونوں کسی اور وقت کی کہانی کو پورا کرنے آئے ہوں۔ عمیر نے کہا، میں یہاں قسمت کے کہنے پر نہیں آیا، میں یہاں تمہیں تلاش کرنے آیا ہوں۔ ہیرا خاموش رہی، کیونکہ اس کے دل میں بھی ایک انجانی کشش اب سر اٹھانے لگی تھی۔ کہانی ابھی مکمل نہیں ہوئی، ابھی محبت نے قدم نہیں رکھا، ابھی فیصلہ باقی ہے۔ عمیر کے الفاظ ہیرا کے دل میں گونجتے رہے۔ میں یہاں تمہیں تلاش کرنے آیا ہوں، یہ جملہ سادہ نہیں تھا، اس کے پیچھے سالوں کا درد، قربانی اور خاموشی چھپی تھی۔ ہیرا سوچتی رہی، کیا یہ محبت ہے یا کسی پرانے رشتے کا بوجھ؟ چند دن ہیرا نے عمیر سے فاصلہ رکھا۔ وہ خود کو وقت دینا چاہتی تھی، لیکن دور رہ کر بھی وہ عمیر کی خاموش موجودگی کو محسوس کرتی رہی۔ دل میں سوال یہ تھا کہ کیا ماضی کا بوجھ حال کی محبت بن سکتا ہے؟ پھر ایک شام اسکول کے بعد ہیرا لائبریری گئی۔ عمیر پہلے سے وہاں موجود تھا، لیکن آج اس کے چہرے پر ایک مختلف سکون تھا، جیسے وہ اب کچھ طے کر چکا ہو۔ ہیرا، عمیر نے نرمی سے کہا، اگر تم چاہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں، میری تلاش پوری ہو چکی ہے۔ میں نے جان لیا کہ تم ہو، مگر میں تم پر کوئی بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ ہیرا نے چند لمحے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ کبھی سوچا ہے کہ خاموشی بھی کسی کی پکار ہو سکتی ہے؟ عمیر نے چونک کر اسے دیکھا۔ تمہارے ہر لفظ میں مجھے اپنی ماں کی ادھوری دعا سنائی دی، اور تمہاری خاموشی میں اپنے دل کی آواز۔ عمیر کے چہرے پر پہلی بار روشنی نظر آئی۔ تو کیا یہ محبت ہے یا ماضی کا اثر؟ اس نے پوچھا۔ ہیرا آہستہ سے بولی، یہ وہ جذبہ ہے جو وقت کی زنجیروں سے آزاد ہے۔ میرے دل نے تمہیں تب جانا جب میں نے اپنی ماں کے خط میں تمہارے باپ کا درد پڑھا۔ تم مجھ سے نہیں، میرے دل کی مکمل تصویر سے بات کرتے ہو۔ عمیر نے آگے بڑھ کر ہیرا کا ہاتھ تھاما۔ کیا ہم اس کہانی کو ادھورا چھوڑ دیں؟ ہیرا کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر لبوں پر مسکراہٹ۔ نہیں، ہم اس محبت کو اس مقام تک لے جائیں گے جہاں لفظ کم اور خاموشی زیادہ بولتی ہے۔ چند ہفتوں بعد ہیرا اور عمیر نے نکاح کر لیا، سادگی سے، محبت سے اور دل کی گہرائی سے۔ ان کی زندگی ماضی کے بوجھ سے نہیں، احساس کے نور سے جڑی ہوئی تھی۔ اب جب بھی لائبریری کی خاموشی میں وہ دونوں بیٹھتے تو ان کے درمیان خاموشی کی زنجیر نہ ہوتی، بلکہ ایک مکمل محبت کی گونج سنائی دیتی تھی۔